بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور اذ جب نجئی نجات دی نا ہم نے کم تمہیں من سے آلی آلے فرعون فرعون یسومون وہ پہنچاتے تھے کم تمہیں سوء برا عذابی عذاب یذبحون وہ ذبح کرتے تھے ابناء بیٹوں کو کم تمہارے واو اور یستحیون وہ زندہ رکھتے تھے نساء عورتوں کو کم تمہاری واو اور فی میں ذالکم اس بلاء آزمائش من سے ربی رب کم تمہارے عظیم بڑی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے یذبحون ابناءکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اس بات میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک بہت بڑا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بتا رہے ہیں، اور بنی اسرائیل پہ اپنی ایک بڑی نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ کس مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں آسانی پیدا کی اور تمہاری اس پریشانی اور ایک بڑی مصیبت کو ٹالا تھا تم سے، لہٰذا اس کا نتیجہ کیا بننا چاہیے تھا کہ آج تمہیں اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ جیسا کہ آپ نے تفسیر میں سن لیا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام جو آپ کو انشاءاللہ اب ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، رب کریم کا پیغام پڑھ رہے ہیں، اور اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم بہت وقت دے رہے ہیں، یعنی کہ صرف ایک آیت، اور کچھ بہنیں اتنی انٹرسٹڈ ہیں اور انتظار میں رہتی ہیں کہ دوسری آیت کب آئے گی یا زیادہ پڑھا جائے، اور اس طرح تو الحمدللہ ہم اس قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہم بہت سی چیزوں سے ہم نے جو واقعات سنے تو ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی، یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی، لیکن اب ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کو کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے کیا کچھ اسباق موجود ہیں، اور صحیح اور کلیئر بات جو ہے، کنفرم بات، وہ کون کون سی ہے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ ہم سورہ یوسف میں پڑھیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام جب کنعان سے مصر آ کر آباد ہو گئے تھے، اور وہاں ان کو ماشاءاللہ سے بادشاہت ملی تھی اور سب کچھ، تو اس کے بعد بہت عرصے تک انہی مسلمانوں کی، یعنی کہ بنی اسرائیل کی وہاں پہ حکومت رہی، لیکن 400 سال بعد ایسا ہو گیا کہ اب بنی اسرائیل نے، جیسے کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ اپنی جو ہے نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بار بار ناراض کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر، ان سے جو ان کی بڑھائی تھی، ان کی عزت تھی، یہ سب کچھ چھن گیا تھا، اور اب یہ بالکل غلاموں کی سی حیثیت میں رہنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ اب مصر میں اصلی جو قبطی جو مصر کے باشندے ہوتے تھے، ان میں سے فرعون کا ایک خاندان تھا، اس کی یہاں پہ حکومت تھی، اور اس وجہ سے جو ہے اب ان کو بالکل بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بالکل مزارے بن کے، جس طرح بہت ماتحت اور نچلی سطح کا جو طبقہ ہوتا ہے، اور اس طرح بن کے وہ وہاں پہ رہ رہے تھے، اپنا وقت بڑی مشکل سے گزار رہے تھے، کہ اچانک ان پہ ایک بڑی مصیبت یہ آ گئی کہ ایک مرتبہ فرعون نے ایک خواب دیکھا، اور اس میں اس نے دیکھا کہ ایک جو ہے بنی اسرائیل کا کوئی بچہ ہے، پیدا ہوتا ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے، اور اس کی حکومت اس سے چھین لیتا ہے، تو اس نے مشورہ یہی کیا، اس نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، تو اس نے کہا ہمارے پاس تو اجارہ داری ہے، ہم تو جو چاہیں کر سکتے ہیں، جیسے آج کا فرعون بھی دنیا میں ہے، جو ذرا سے جن کو اختیار مل جائے یا کچھ، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا پہ قبضہ کر لیں گے۔ تو فرعون نے کہا کہ ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کے ہر بچے کو ہی مار دیتے ہیں، ہر بچے کو ذبح کر لیتے ہیں، تو جب بچہ ہی کوئی بڑا نہیں ہوگا تو پھر یہ کہ کیسے بچہ وہ بڑا ہوگا اور مجھے مارے گا۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک انسان کی تدبیر، ایک انسان کے مکر فریب ہوتا ہے، اور ایک رب کریم کا جو تدبیر ہوتی ہے اور اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ رب جس کو چاہے اور جو اس کا پلان ہے، اس کو کوئی دنیا کا انسان، بڑے سے بڑا طاقتور انسان، اس کو اللہ کے چیلنج نہیں کر سکتا یا اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ تو اس نے چونکہ وہ زمانہ ہماری طرح نہیں تھا کہ بہت بڑا ایریا یا چند
گھر یا محدود جو سسٹم ہوتا تھا، یا پھر ان کا سیکورٹی سسٹم، یا جیسے چوکیدار آج بھی دیکھیں کہ کس کونے میں بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا یہ رہے گا تو آئی ڈی کارڈ کے سسٹم کے تحت، بلکہ نیٹ پہ ہر چیز حیرانگی ہوتی ہے دیکھ کے کہ جب آپ فیملی ویریفیکیشن وغیرہ کرواتے ہیں یا کوئی آپ کو چاہیے ہوتا ہے پیج وغیرہ قانونی کارروائی کے لیے، تو وہاں پہ آپ کی پوری فیملی کی رجسٹریشن ہوتی ہے، اب کتنے بہن بھائی ہیں، کہاں ہیں، کون سے کیا، سارا کچھ۔ تو آج اس طرح کا منظم ہے، لیکن اس دور میں بھی انہوں نے ریکارڈ اور ہر ایک کا پتہ تھا کون سی فیملی ہے، کہاں ہے۔ تو جو بھی کوئی خاتون پریگننٹ ہوتی تو اس کے بعد وہ اس کی نگرانی شروع کر دیتے، اور جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو وہ ذبح کر دیتے۔ کوئی بچہ ایسا نہیں چھوڑتے تھے کہ جس کو وہ زندہ چھوڑتے، بلکہ عورتوں کو صرف چھوڑتے تھے، کیونکہ تاکہ وہ ان کی خدمت کریں، ان کا کام کریں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو یہی فکر تھی، خطرہ اس کو بیٹے سے تھا۔ اور جیسا کہ مزید تفسیر میں اس سے ڈیفرنٹ بھی آپ نے پڑھا ہے، تو مختلف علماء کرام کی مختلف اس میں آراء بھی ہیں اور تفسیر بھی ہے، تو سارے اقوال بھی ان میں سے کوئی بھی درست ہو سکتا، سارے اقوال جو اپنی جگہ ٹھیک ہیں، کیونکہ وہ ساری وجوہات بھی تھی جو اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے نا بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر جیسے کہ آپ انشاءاللہ مزید تفصیل سے وہاں پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنا تھا، اور ان کو کس طریقے سے وہ زندہ رہے، اور آخر فرعون کے ہی محل میں اللہ پاک نے ان کی پرورش فرمائی اور سارا واقعہ۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے پر کس قدر بڑی آزمائش تھی کہ وہ فرعون کے جو گھر والے، آل فرعون سے مراد فرعون کے جو ساتھی، کارکن، پیروکار اور فوجی وغیرہ، یہ سارے آل فرعون کے اندر شامل ہیں۔ آل فرعون صرف فرعون کی فیملی کو نہیں کہتے، بلکہ اس کا پورا جو جیسے پوری محفل اور پورے جو اس کے ماننے والے اور اس کے ماتحت رہنے والے اور سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو وہ سارے کیا کرتے تھے، تمہیں بہت برا عذاب پہنچاتے تھے۔ اور اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ جو دنیا میں آیا ہے، اور اتنی دعاؤں سے، منتوں سے، مرادوں سے، ماں کے انتظار اور تکلیف کے بعد 9 مہینے کے بعد ایک بچہ دنیا میں آیا، اور اس کو فوراً اس سے چھین لیا جائے اور اس کو مار دیا جائے، تو اس سے بڑی اگر ہم تصور کریں تو کوئی آزمائش ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن پھر بھی جو ہے، اور پھر بچے عورتیں رکھتے تھے، اور لیکن عورتیں بھی تذلیل کے لیے، اپنے استعمال کے لیے۔ تو بلاء من ربکم عظیم، اس میں بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش۔ تو اللہ پاک ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اس اتنی بڑی آزمائش سے نجات دی، تو کیا کرو، اب تم میرا شکر ادا کرو۔ جو پوائنٹ ہے، کیونکہ ہم صرف مفہوم کرتے ہیں، تو مفہوم کے اندر کیا آ رہا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں، اے بنی اسرائیل، فرعون کے جو خزانچی وغیرہ، اس کے فوجی وغیرہ تھے، ان سے ہم نے تمہیں نجات دے دی۔ کیوں؟ کہ وہ تمہیں بہت برا عذاب پہنچاتے تھے۔ کیا برا عذاب؟ کہ بچوں کو مار دیتے تھے اور بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی۔ اب یہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ رہے ہیں، بعد میں بھی پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل جب دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہود و نصارہ تھے، جب انہوں نے اللہ کے رسول کی تکذیب کر دی اور اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیا، تو تب اللہ پاک ان کو یہ باتیں یاد دلا رہے ہیں۔ اب یہ وہ والے بنی اسرائیل تو نہیں تھے جن سے ڈائریکٹ، جن کو یہ واسطہ پڑا تھا اس سزا اور عذاب سے اور ان کو نجات ملی تھی، لیکن اللہ پاک ان بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے، یعنی آبا و اجداد، تمہارے خاندان پہ یہ بڑی مصیبت آئی تھی، میں نے ٹالی تھی، اور اب میں اپنا نبی ایک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیج رہا ہوں، بجائے اس کے کہ تم اس کی تائید کرو، اس کے ساتھ مل کے پوری دنیا پہ اپنے رب کا کلام، اپنے رب کو جو ہے پرچار کرو، اپنے رب کی بڑائی اور عظمت کو بیان کرو اور سارا کچھ، اور تم خود اس نبی کا انکار کر رہے ہو، تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی جو ہے نا بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے انعامات ہیں۔ یہاں ہم مختلف آیات میں دیکھیں گے کہ اللہ پاک ان کو یاد دلا کے ان کو یاد کروائیں گے کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اس سے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور عمل کی کوشش کرو۔ اور یہ اس میں ہمارے لیے کیا عملی زندگی سے تعلق یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ میں پہلے بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ان کا تصور کریں، ایک لسٹ بنائیں، ہم سوچیں کہ کون کون سی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری انسانی نیچر ہے کہ جب کوئی نعمت مل جاتی ہے تو پھر ہم اس کا شکر ادا نہیں کر پاتے، لیکن جو بھی اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر ایک چیز، اس کی اہمیت اسی کو پتہ ہے جس کے پاس وہ نہیں ہے۔ ہمیں جو جاب مشکل لگتی ہے وہ دوسرے لوگوں کا خواب ہوتی ہے۔ ہمیں جو بچے تنگ کرتے ہیں، ڈسٹرب کرتے ہیں، ہم تنگ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو کے بددعائیں دینے لگ جاتے ہیں، وہ بچے کسی کا کتنا بڑا خواب ہے۔ ایک ماں سے پوچھیں کہ جس کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں ہے،
پھر یہ کہ یہ دولت، یہ پیسے، یہ آرام، یہ عیاشی، یہ سارا کچھ یہ تو بالکل نارملی آپ کسی بھی دوسرے گھر سے پوچھ لیں کہ جہاں پہ فاقے ہوتے ہیں، جہاں پہ بچوں کو کھانا نہیں ملتا، پڑھنے کے لیے بکس نہیں ملتی، نوٹ بکس نہیں ملتی، ان سے پوچھیں کون کون سی نعمت، کون کون سی یہ اپاہج اور معذور کوئی ہو جائے تو اس سے پوچھیں کہ یہ چلنا پھرنا، یہ محتاجی کے بغیر والی زندگی، اپنی مرضی سے آنا جانا، یہ سب کچھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بہرحال اتنے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں کہ ہم ان کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس یہ کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے انعامات کو یاد کریں۔ جب بھی ہمیں منفی سوچیں آئیں، کوئی چیز پریشان کرے تو جو دوسری سائڈ ہوتی ہے اس کی طرف دیکھیں کہ اس دوسری طرف انعامات اللہ کے کیا کیا ہیں، تو لہٰذا اس پہ صبر و شکر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔